اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا، یہودیوں کا ذکر فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتلا دیا کہ یہودی جو ہیں وہ اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکریوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر ذلت کی مہر اور ٹھپا لگا دیا ہے۔ تو یہ امت مسلمہ کو بھی درس دیا کہ جتنے کام بنی اسرائیلیوں کے تھے ان سے تم نے بچنا ہے۔ اگر تم ویسا کام کرو گے تو تم بھی اگرچہ خیر الامم ہو، لیکن یہودی بھی اللہ تعالیٰ کے لاڈلے لوگ تھے، بڑے ہی پیارے لوگ تھے اللہ کے۔ وہ خود ہی کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی جس طرح بیٹے سے محبت ہوتی ہے باپ کو، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہے۔ لیکن اس محبت کے باوجود جب ناشکری کی اور جو کرتوت انہوں نے کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت کو مسلط کر دیا، محتاجگی کو مسلط کر دیا۔ تو آج امت مسلمہ جو ہے وہ بعین ہی انہی طریقوں پر، انہی راستوں پر چل رہی ہے کہ جن راستوں پر بنی اسرائیل چل رہے تھے۔ اور حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح گزشتہ امتیں جن راستوں پر، جن طریقوں پر چلی تھیں، تم بھی انہیں پر چلو گے۔ اس لیے جس طرح ان پر ذلت کو مسلط کیا گیا، تو آج جو امت مسلمہ، امت مرحومہ جو ہے، اس پر جو وبال کی اور زوال کی وجہ اور سبب ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکریوں کے اندر اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر گزشتہ آیات میں ذکر کیا گیا کہ یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے ذلت کو مسلط فرمایا۔ اب اس ذلت کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ اگر یہ یہودی ایمان لے آئیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن کی اتباع کریں، دین کی اتباع کریں، تو پھر ان کی یہ ذلت ختم ہو سکتی ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی مسلمان ہوئے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور جو لوگ نصارہ ہیں، والصابئین، اور جو صابی ہیں، بے دین ہیں، من آمن منہم، جو بھی ایمان لے آئے گا اللہ پر اور آخرت پر، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کرے گا، فلہم اجرہم عند ربہم، بس ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، اور ان پر خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو ایمان والے کون ہیں، اس کی تشریح اور تفسیر جو ہے وہ گزشتہ آیات میں گزر چکی ہے، الذین یؤمنون بالغیب میں۔ اس کے بعد دوسرا جو فرقہ ذکر فرمایا وہ یہودیوں کا فرقہ ہے۔ یہاں پر صرف ان فرقوں کا ذکر کیا گیا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موجود تھے۔ یہودیوں کو یہودی کہنے کی وجہ کیا ہے، اس کی 3 وجہیں لکھی ہیں، 3 وجہ تسمیات لکھی ہیں مفسرین نے۔ پہلی وجہ یہودی کہنے کی یہ ہے کہ یہ ہادہ یہودو سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، لوٹنا۔ اور چونکہ یہودی بھی جب بچھڑے کی عبادت انہوں نے کی تو اس کے بعد انہوں نے دوبارہ رجوع کیا، دوبارہ توبہ کی، اس وجہ سے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک وجہ بیان کی گئی ہے۔ دوسری وجہ جو بیان کی گئی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سب سے بڑے بیٹے تھے، 12 بیٹوں میں سے، ان کا نام یہودا تھا، تو ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے نے یہودی کہا جاتا ہے۔ اور امام خازن رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر خازن میں ایک وجہ لکھی ہے، وہ یہ کہ یہودی جب اپنی کتاب پڑھتے، تورات کی تلاوت کرتے، تو وہ اس کو ہل ہل کے پڑھتے، جس طرح ہمارے ہاں بچے تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں تو اس کو ہل ہل کے پڑھتے ہیں، تو وہ بھی ہل ہل کے پڑھتے تھے۔ تو اس ہلنے کو عربی میں کہتے ہیں تہودا۔
تو اس ہلنے کی وجہ سے ان کا نام یہودی پڑ گیا۔ تو یہ ہے یہودیوں کو یہودی کہنے کی وجہ۔ دوسرے فرقے کا ذکر فرمایا والنصارى، نصارہ کون لوگ ہیں؟ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین ہیں، ان کے ماننے والے ہیں۔ ان کو نصارہ کہنے کی وجہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس بستی کے اندر پیدا ہوئے، جس بستی میں رہتے تھے، اس بستی کا نام ناصرہ تھا، تو اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو نصارہ کہا گیا ہے۔ اور جو تاریخ کی کتابیں ہیں ان کے اندر بھی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو وہاں پر ان کے ساتھ عیسیٰ ناصری لکھا جاتا ہے، جس طرح ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکی اور مدنی لکھا جاتا ہے تو ان کے ساتھ ناصری لکھا جاتا ہے۔ تو ان کو نصارہ کہنے کی ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ جو مفسرین نے لکھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں سے کہا من انصاری الی اللہ، کہ میرا مددگار کون ہوگا؟ تو ان لوگوں نے کہا قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم آپ کے انصار بنیں گے، ہم آپ کے مددگار بنیں گے۔ اس وجہ سے ان کو نصارہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی۔ تیسرے فرقے کا ذکر فرمایا والصابئین، صابی لوگ۔ صابی کا جو لغوی معنی ہوتا ہے کہ ایک دین کو چھوڑ کر دوسرے دین میں چلے جانا۔ جب صحابہ کرام ایمان لاتے تو مکے کے مشرکین اور دیگر جو لوگ تھے وہ آپ کو مسلمان نہیں کہتے تھے، بلکہ کہتے تھے یہ صابی ہو گئے ہیں، یہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین انہوں نے اختیار کر لیا ہے۔ تو صابی کا لغوی معنی ہوتا ہے کہ ایک دین کو چھوڑ کر دوسرے دین میں چلے جانا۔ لیکن جو صحیح قول ہے کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ماننے والے تھے، تورات کے ماننے والے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے ستاروں کی پرستش شروع کر دی، سورج کی پرستش شروع کر دی۔ تو صابی سے مراد یہ ہوگا کہ جو ستاروں کی یا سورج کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو ان تین فرقوں کا اللہ نے ذکر فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا من آمن باللہ، ان یہودیوں میں سے، عیسائیوں میں سے، صابیوں میں سے جو ایمان لائے گا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی کرے گا۔ تو یہاں پر آپ ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہاں پر صرف دو چیزیں ذکر کی ہیں، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت۔ اب عیسائیوں کو دیکھا جائے وہ بھی اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر وہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہودیوں کو دیکھا جائے وہ بھی اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ صرف وجہ کیا ہے کہ وہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ صرف دو چیزیں ذکر فرمائی ہیں، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت، باقی چیزوں کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو اب یہاں پر کوئی یہ کہے کہ اگر میں رسول پر ایمان نہیں لاتا تو میں پھر بھی قرآن کی روح سے مومن ہوں، مسلمان ہوں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر ایمان کے دو جزوں کو ذکر کیا گیا ہے، پہلے جز کو اور آخری جز کو۔ جب پہلے اور آخری جز کو ذکر کر دیا گیا تو اس کے درمیان میں جتنے ایمان کے جز آتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے، ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہوگا۔ جیسے ایمان باللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو یہ ساری چیزیں ایمان کے جز ہیں، رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، اور خیر اور شر کی تقدیر پر ایمان لانا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لانا، تو یہ سارے کے سارے ایمان کے جز ہیں۔ یہاں پر صرف اول اور آخری جز کو ذکر کیا گیا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے رب المشرق والمغرب، کہ مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا بھی رب ہے۔ اب کوئی جاہل یہ کہہ دے کہ مشرق اور مغرب کا رب تو ہے لیکن درمیان کا رب نہیں ہے، تو یہ غلط ہوگا۔ تو جس طرح وہ مشرق کا رب ہے وہ اول جز ذکر کیا، اور مغرب کا رب ہے یہ آخری جز ذکر کر دیا کہ ساری کائنات کو کیا ہے، محیط ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی ایمان کے اول اور آخر جز کو ذکر کر دیا، درمیان میں جتنے بھی اجزاء ہیں وہ بھی یہاں پر ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ وعمل صالحا، اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی کرے۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان تبھی کامل ہوتا ہے جب بندہ اعمال والی زندگی گزارے۔ فلہم اجرہم، اس کا بدلہ کیا ہوگا کہ ان کے لیے اجر ہوگا عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ولا خوف، اور ان پر خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ تو خوف ہوتا ہے کسی آنے والی چیز کا، اور غم ہوتا ہے پیچھے رہ جانے والی چیز کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت کی جتنی منزلیں آئیں گی ان کا خوف بھی نہیں ہوگا، اور دنیا میں جو کچھ آپ سے رہ چکا ہے اس کا غم بھی نہیں ہوگا، بالکل بے غم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے دوبارہ بنی اسرائیل کی ایک خباثت کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ وہ کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے کوئی قانون لے کر آئیں، کوئی کتاب لے کر کے آئیں تاکہ ہم اس کتاب کے مطابق، قانون کے مطابق زندگی گزاریں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آ گئے تو قوم نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے احکامات تو بڑے مشکل ہیں، ہمارے لیے عمل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو ڈرانے کے لیے ان پر کوہ طور کو اٹھایا کہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے،
تو جب کوہ طور ان کے سروں پر اٹھ کر آ گیا تو پھر اس وقت وہ گھبرا گئے، ڈر گئے، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو مانیں گے بھی اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ تو اب یہاں پر سوال ہوگا، یہ تو جبر ہے، کسی دوسرے کو مجبور کیا جا رہا ہے، حالانکہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی قسم کے جبر کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے شخص کو جبراً مسلمان نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ دین کے اندر آ گیا ہے، جب اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، جب وہ مومن ہو گیا ہے، مسلمان ہو گیا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، اب اس پر جبر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ مسلمان کا معنی یہ ہے کہ تابع دار، فرما بردار، کہ اب یہ آزاد نہیں ہے، اب اس کو ان احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ اسی وجہ سے جو بندہ مرتد ہو جائے تو دیکھیں کہ اس کو دوبارہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے، اس کو دعوت دی جاتی ہے، اگر نہیں آتا تو پھر اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو بنی اسرائیل پر جو پہاڑ اٹھایا گیا وہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہو جائیں، مومن ہو جائیں، ایمان لے آئیں، بلکہ اس وجہ سے تھا کہ تم مسلمان پہلے سے ہو، اب جو تمہیں قانون دیا گیا ہے، جو تمہیں کتاب دی گئی ہے، اس کتاب کے احکامات پر عمل شروع کرو اور اس کتاب کو مانو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، میثاقکم، تم سے پختہ عہد کہ کتاب پر عمل کرو گے کہ نہیں کرو گے، لیکن جب انہوں نے عمل نہیں کیا، ورفعنا، اور ہم نے اٹھایا، فوقکم، تمہارے اوپر، الطور، طور پہاڑ کو، خذو، ہم نے کہا کہ خذو، پکڑو، ما آتیناکم، اس کتاب کو جو ہم نے تمہیں دی ہے، اس کتاب کو قبول کرو، بقوت، مضبوطی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اس کو پکڑو، قبول کرو، واذکروا، اور یاد رکھو، ما، ان احکامات کو، فیہ، جو اس میں ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ۔ ثم تولیتم، ثم، پھر، تولیتم، تم نے اعراض کیا، تم نے منہ موڑا، تم نے روگردانی کی، من بعد ذالک، اس وعدے کے بعد۔ تو جب کوئی طور اوپر آیا ہوا تھا، وعدہ لیا جا رہا تھا کہ مانو گے کہ نہیں مانو گے، کہا جی مانیں گے، لیکن جب دوبارہ یہ حالت ختم ہو گئی تو پھر انہوں نے کیا کیا، اعراض کیا، جیسا کہ عام طور پر ہمارے مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ جب آزمائش آ جائے، تنگی آ جائے، مصیبت آ جائے تو اس وقت ہم پختہ عہد کرتے ہیں کہ اب دوبارہ سے ہم نماز شروع کریں گے، اعمال والی زندگی گزاریں گے، گناہوں سے بچیں گے، اللہ اور اس کو رسول کو راضی کریں گے، لیکن جب حالات ٹھیک ہو جائیں، وہ مصیبت ٹل جائے تو پھر دوبارہ انہی کاموں کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ ثم تولیتم، پھر تم نے روگردانی کی، من بعد ذالک، اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم، پس اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تمہارے اوپر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم ہو جاتے نقصان اٹھانے والے۔ تو تم اگر اللہ تعالیٰ کا اگر فضل اور رحمت نہ ہوتی تو وہ تمہیں فوراً ہلاک کر دیتا، لیکن تم نے جب عہد توڑا، وعدہ توڑا، وعدے اور عہد کو توڑنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف رکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت ہے۔ جو کچھ کہا سنا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔